فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بامامہم وقال تبارک وتعالی فی کتاب مبین ایضا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات علی محمد وآل محمد. ایک بہتر صلوات پڑھے محمد. مسجد کا سما اور ہے مجلس کا سما اور ہے. مسجد کا سما اور ہے مجلس کا سما اور آواز عزا اور ہے آواز فغا اور. جائیں گے جو محشر میں تو یہ راز کھلے گا. جائیں گے جو محشر میں تو یہ راز کھلے گا. سجدوں کے نشاں اور ہیں ماتم کے نشاں اور. حضرت گرامی یہ مجلسیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ رسول اللہ کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دیا جائے اور جو بھی ذرہ برابر بھی انسانیت رکھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مومن ہے وہ مسلم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں ذرہ برابر بھی انسانیت رکھتا ہے تو وہ مجلس حسین میں آنے کو کم از کم آئے نہ آئے وہ اس کی مرضی ہے, کم از کم بدعت اور غلط نہیں کہے گا. اس لیے کہ حضرت گرامی اپنا کوئی مر جاتا ہے تو آپ بلک بلک کے روتے ہیں, تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, پر صفت پیمبر کا تم غم نہیں کرتے. آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا تھا سینہ, سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے. حمزہ تو شہیدوں کے سردار تھے لیکن کرتے نہ محمد تو چلو ہم بھی نہ کرتے. حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر. حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر. تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے. حضرت گرامی یہ مجلسیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ اہل بیت اطہار کو ان کے گھر میں سانحے کا عظیم سانحے کا پرسہ دیا جا سکے. رسول اللہ نے فرمایا تھا جناب فاطمہ سے, یا فاطمہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی مصاب الحسین. اے فاطمہ زہرا, اے میری لخت جگر, قیامت میں ہر آنکھ اشبال ہوگی, ہر آنکھ گریا کنا ہوگی, ہر آنکھ سے آنسو نکل رہا ہوگا. اعمال نامے جب کھولے جائیں گے انسان بہت پریشان ہوگا.
ہر آنکھ رو رہی ہوگی، الا عین بکت علی مصاب الحسین، مگر وہ آنکھ جو دنیا میں حسین پر گریا کرتی ہوگی وہ آنکھ قیامت میں نہیں روئے گی. فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، اور وہ آنکھ والا ہنستے ہوئے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو جائے گا. لہذا یہ مجلسیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ کچھ آنسو بہ جائیں، کچھ ذکر ابا عبداللہ میں ہم شریک ہو جائیں. کوشش کیجئے کہ جب مجلس میں آئیں تو باوضو ہو کر آئیں. کوشش کیجئے کہ جب مجلس میں آئیں تو دلوں سے کدورتیں، نفرتیں، غم و غصے کو نکال کر آئیں، اس لیے کہ یہ فرش عزا ہے. آج کل ایک اور طریقہ بھی ہے رائج، میں نے سوچا تھا کہ آگے چل کے بات کروں گا لیکن اب چونکہ بات آ گئی ہے، آن لائن مجلس دیکھنے کا طریقہ آ گیا ہے. ہمارے وہاں پر تو بہت زیادہ ہے، آپ کے یہاں پر مجھے نہیں معلوم. الحمدللہ مومنین شرکت کرتے ہیں، مومنین کیا تمام افراد شریک ہوتے ہیں جتنے بھی افراد کو مجلس کی اطلاع ملتی ہے. لیکن آج کل ایک طریقہ ہو گیا کہ بھائی یوٹیوب پہ مجلس دیکھ لیں گے، لائیو مجلس فیس بک پہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ایک سہولت تو ہے، ایک سہولت تو ہے. یہ سہولت ان لوگوں کے لیے قائم کی گئی تھی کہ جو گھر میں بیمار تھے، بزرگ تھے، کسی صورت چل کے فرش عزا تک نہیں آ سکتے تھے. یہ سہولت وہ اٹھائیں، اس سہولت سے فائدہ وہ اٹھائیں، اچھا لگتا ہے. لیکن ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے اب فیس بک پہ تو آ جاتی ہے، دیکھ لیں گے. تو جو یہاں ملائکہ آئے ہوئے ہیں، جو یہاں اہل بیت آئے ہوئے ہیں، وہ برکتیں تمہیں فیس بک سے کیسے ملیں گی؟ وہ برکتیں جو فرش عزا کی برکتیں ہیں، وہ برکتیں تمہیں کہاں سے ملیں گی؟ جو دعاؤں کی قبولیت مجلس کے اندر ہوتی ہے وہ وہاں پر تو نہیں ہو سکے گی. اور اچھا تمہارا جی نہیں چاہ رہا، آنکھ لگ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، تم نے مجلس کو بند کر دیا. یہ تقدس ہے مجلس کا، ختم ہو رہا ہے تقدس. عزیزان گرامی، اس کو فالو نہ کیجئے. ہاں جن تک پہنچ نہیں رہی بات ان کو پہنچانے کے لیے یہ مجلسوں کا طریقہ کار یہ اچھا ہے. تو جہاں میڈیا کا فائدہ ہے وہاں نقصان بھی ہے. تو آپ کوشش کیجئے ہر حالت میں فرش عزا پر تشریف لائیے. کسی دن بہت تاخیر ہو گئی ہے، آخری کے 10 منٹ مجلس کے ملیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حسین کے پاس آخر میں آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت آخری میں آیا تھا. آپ آ جائیے، آخر میں آ جائیے. کیا پتا آخر میں آنے میں ہی سب سے پہلے چلے جائیں جنت میں. تب آ جائیے. میں اپنے عنوان سے مضبوط ہو گیا. سنیے، امامت کے عنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں کل ایک بات پیش کی تھی اور اس بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاؤں گا. ہمارا عنوان ہے امامت اور ولایت. ابھی چونکہ 2-4 دن ہے، امامت کے اوپر بات ہوگی، پھر ولایت کے اوپر بات ہوگی. میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ امامت ہر لحاظ سے اپنے فن میں کمال رکھتی ہے. امامت کسی بھی اسٹیج پر، کسی بھی مرحلے پر پیچھے نہیں ہٹتی. بچپنے میں ہوگا تو بھی امام ہوگا، جوانی میں ہوگا تو بھی امام ہوگا، اور بڑھاپے کے عین بڑھاپے میں ہوگا تب بھی امام ہوگا. میدان میں ہوگا تب بھی امام ہوگا. امام کا لفظ ذہن میں رہے، آگے آگے ہوگا، امت پیچھے پیچھے ہوگی. کل امام کا لفظ سمجھایا تھا نا میں نے. امام جو آگے کھڑا رہے، امام جو قیادت سنبھالے، امام جو مصلی سنبھالے. پیش نماز کے میں نے سمجھایا تھا پیش امام، وہ ذہن میں باتیں ہیں. تو اب جو آگے کھڑا رہے، جو قیادت سنبھالے، وہ ہے امام. جو امام ہوگا دین کا، وہ ہر لحاظ سے کمال پہ ہوگا. اچھا تو اب علم کا کوئی مرحلہ پیش آئے گا اور کوئی سوال کیا جائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ حضور ذرا معلوم کر کے بتاتا ہوں، 2 دن دے بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ نہیں ہوگا. تو امام اپنے بچپن میں بھی امام ہے، جوانی میں بھی امام ہے، بڑھاپے میں بھی امام ہے. اب آئیے، اگر یہ بات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو گئی تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب سنیے گا، دیکھیے حضرت گرامی، حسین ابن علی نے اپنی حیات طیبہ کے، اب بہت توجہ سے سنیے گا اس لیے کہ میں اپنے موضوع پر آ گیا. حسین ابن علی نے اپنی حیات طیبہ کے پہلے روز عرش کے مجرم کو بخشا.
اپنی حیات طیبہ کے پہلے روز، حسین ابن علی کی ولادت ہے 3 شعبان کو، زندگی کا جو پہلا دن ہے عرش کے مجرم کو بخشا، اور اپنی حیات طیبہ کے آخری روز فرش کے مجرم کو بخشا۔ اب دونوں باتوں کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو نتیجے تک پہنچاؤں کہ امامت بچپنے میں بھی امامت ہے، امامت بڑھاپے میں بھی امامت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اختیارات ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ وہ بچپن کا واقعہ جنہوں نے سنا ہوا تو ہر سال ذکر ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی مکمل تشریح اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات پیش کروں۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ نے کچھ فرشتوں کو ممتاز پیدا کیا ہے، مختلف پیدا کیا ہے خوبصورتی کے لحاظ سے۔ ان میں سے ایک فطرس تھا، ایک دندائیل تھا۔ فطرس کو اتنا خوبصورت اللہ نے پیدا کیا تھا کہ اتنے خوبصورت بالوں پر اللہ نے کسی کو نہیں دیے تھے۔ اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ اب یہ ہے ترک اولا، ایسی چیز جو اللہ کو معصوم سے پسند نہ آئے۔ بھئی عام آدمی اپنے بالوں کو سوارے شیشے میں دیکھے اور کہے آج کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، ٹھیک ہے چل جائے گا، لیکن اگر مقام عصمت پر ہو تم تو یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اتنا سا تکبر یا اتنی سی خود پسندی کہ میں اچھا ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے معصوم سے۔ اور فرشتہ ہے معصوم، اس سے خطا نہیں ہوتی۔ فرشتے نے کہا مم مثلی، مجھ جیسا کون؟ اللہ کو برا لگا، پسند نہیں آیا، بالوں پر چھین لیے، بالوں پر جل گئے، ایک گھاٹی میں اتار دیا اور پھینک دیا گیا۔ 70,000 سال، یہ چھٹے امام سے روایت ہے اور ہماری یہ شیخ صدوق میں سے نقل کیا ہے۔ شیخ صدوق نے کہتے ہیں 70,000 سال تک وہ وہیں پر پڑا رہا، اور اس کے بعد امام حسین کی جس دن ولادت ہوئی تو جبریل عرش سے اسی گھاٹی سے گزر رہے تھے اور ملائکہ کو لے کر، اور وہ بھی تعداد 70,000 بیان کی گئی کہ 70,000 ملائکہ کو لے کر جا رہے تھے۔ اور فطرس کو دیکھا، جیسے ہی فطرس کو دیکھا اور فطرس نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد اور جبریل سردار ملائکہ جا رہے ہیں، تو کہا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کیا قیامت آ گئی؟ اس لیے کہ یاد رکھیے، یا قیامت میں اتنے فرشتے اتریں گے یا حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے اتنے فرشتے اترے تھے۔ تو جبریل کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی، لیکن رسول اللہ کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے اور ان کو خوشخبری اور مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا فطرس کہنے لگا جبریل اتنی بڑی بات ہے اللہ کے رسول کے یہاں پر، آخری نبی کے یہاں پر، اب مجھے بھی ساتھ لے چلو، کیا پتا کہ میرا بھی کچھ حل نکل آئے، کچھ میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ اور فطرس کو اٹھا کے یعنی بالوں پر پہ، اپنے بالوں پر پہ لے کے چلے۔ چھٹے امام کہتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ ایسا وقت آیا کہ جب رسول اللہ سب سے مبارکباد وصول کر رہے ہیں، نواسے کی ولادت ہوئی ہے اور حسین ابن علی کی۔ جبریل آئے، سب سے پہلے سردار ملائکہ نے سردار انبیاء کو سلام کہا، اور ہر ملک نے نبی سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد نواسے کو دیکھا، دیدار کیا، خوبصورت سا نواسا، ایک دن کا نواسا، ایک دن کا نواسا ہے، پہلے دن کا نواسا، خوبصورت سا نواسا، ایک دن کا نواسا گہوارے میں آرام کر رہا ہے۔ دیکھا زیارت کی چلے، دیکھا زیارت کی چلے۔ 70,000 ملائکہ نے جب زیارت کر لی تو جبریل جانے لگے۔ اب فطرس کو سامنے نہیں لایا گیا ہے، فطرس وہیں کھڑا ہے بزم سے باہر۔ کہا یا رسول اللہ، اب رسول تو ظاہر ہے کہ اپنے علم سے جانتے ہیں، لیکن جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہیے تو آج اتنی بڑی خوشخبری ہے، ایک بات پیش کر دوں آپ کی خدمت میں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا بات یہ کہ ایسا ہے کہ فطرس نے، ایک فرشتے نے تھوڑا سا تکبر کا اظہار کیا تھا، یا اپنے آپ کو خود پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اس نے اچھا کہا تھا،
اللہ کو پسند نہیں آیا تھا، بالوں پر اللہ نے لے لیے. کیا کوئی سبب ہو سکتا ہے کہ آج کی برکت کی نسبت، آج کے دن کی برکت کی نسبت سے اس فرشتے کا مسئلہ حل ہو جائے اور اس کے بالوں پر آ جائے؟ رسول نے کہا کہ کیا کہا تھا اس نے کہا تھا مم مثلی، مجھ جیسا کون. 2 جملے، مم مثلی، مجھ جیسا کون. رسول اللہ کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوئے، لیکن چونکہ نواسے کی ولادت تھی تو منع تو نہیں کر سکتے تھے، اور صدقہ حسین کا مانگا جا رہا ہے تو اب منع تو نہیں کر سکتے تھے. اب جملے سنیے گا، روایت کے بعین ہی جملے سنا رہا ہوں جو چھٹے امام سے ہم تک پہنچے ہیں. فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ کہا، فرمایا کہ اے جبریل اس کو کہو کہ اندر داخل ہو اور اپنے آپ کو حسین کے جھولے سے مس کر لے. حسین سے نہیں، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کر لے اور بس یہاں سے چلا جائے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. فطرس شرمندہ اللہ کے رسول کی بزم میں داخل ہوا، رسول اللہ کو سلام کیا، تبریک و تہنیت پیش کی، اندر داخل ہوا، حسین ابن علی کے جھولے کے پاس بڑھا، اپنے آپ کو مس کیا. جیسے ہی مس کیا، ابھی پلٹا نہ تھا، بالوں پر آ گئے. جیسے ہی بالوں پر آئے اس نے فوراً کہا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے. اب اللہ نے بالوں پر نہیں لیے بھائی، پہلے دلیل نہیں تھی، اب حسین جیسی دلیل ہے. اللہم صلی علی محمد. پہلے دلیل نہیں تھی، اب حسین دلیل آ گئی. اور اب میں جملہ یہاں پر روکوں گا نہیں اور اپنی بات کو یہاں پر تمام نہیں کروں گا. عزیزان گرامی تصور کیجئے گا، آپ تمام افراد نے، اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. جو گئے ہیں وہ تو جا چکے، اور جو نہیں گئے ہیں انہوں نے یقیناً کربلا کی ویڈیوز اور سب کچھ دیکھا ہے، امام حسین کی زری وغیرہ. اب تصور کیجئے جو ایک لمحے پہلے دن میں جھولے کے اندر، گہوارے کے اندر آ جائے تو اس گہوارے میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شفا دینے کے قابل ہو جاتا ہے. اگر کسی قبر مطہر میں اور زری میں حسین 1400 برس سے آرام فرما رہے ہو اور زری سے کوئی شفا لے کر آ جائے، تعجب نہیں کیجئے گا، تعجب نہیں کیجئے گا، شفا ملے گی. ارے حسین کو تو بہت دور کی بات ہے، حسین کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے، خاک شفا. کسی نبی کی قبر کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے، کسی ولی کی قبر کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے، مٹی ویسے ہی کھانا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ حسین ابن علی کی قبر کی مٹی شفا کی نیت سے کھانا جائز ہے. کیوں؟ خون حسین کی طہارت اور پاکیزگی اس معراج پر ہے کہ وہ خون جس مٹی میں شامل ہو گیا وہ مٹی شفا دینے کے لائق ہو جاتی ہے. اسی لیے میر انیس نے کہا تھا، تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے، پیوند کہتے ہیں ٹکڑے کو، تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے، اگرچہ خاک ہی ہوتے مگر خاکے شفا ہوتے. توجہ ہے عزیزان گرامی، یہ ہے امامت کا بچپنا، یہ ہے امامت کا بچپنا. تو اس کی جوانی کس عالم میں ہوگی اور اس کا بڑھاپا کس نہج پر ہوگا. آئیے علی ابن ابی طالب کے بچپنے کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. مشہور و معروف واقعہ ہے لیکن پورا بیان نہیں کیا جاتا، یا کچھ ٹکڑوں میں کبھی کس طرح سے سنا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے مولا کا ایک لقب سنا ہے، حیدر. حیدر کہتے ہیں شیر کو جس کی للکار سے، جس کی گونج سے سب ڈرتے ہوں. یہ نام کس نے رکھا تھا؟ یہ نام رکھا تھا، الحمدللہ ماشاءاللہ سننے والے بہت
قابل اور پڑھے لکھے ہیں. ماں نے نام رکھا تھا حیدر. تو کب رکھا تھا؟ مکہ میں مولا کائنات کی ولادت کے وقت ایک اژدہا گھوم رہا تھا. اچھا ولادت کا بھی احوال ذرا سا پڑھ دیتا ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ امامت تو بچپنے میں اور گہوارے میں بھی امامت ہوتی ہے. شاید ہو سکتا ہے آج بات نکل آئے تو میں بڑھاپے کا بھی ایک واقعہ عرض کر کے پھر میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا. تو اب سنیے گا. فاطمہ بنت اسد چلی ہے، مولا علی کی والدہ. ذرا سا پیچھے لے جا رہا ہوں. ابھی میں وہ واقعہ چھوڑ رہا ہوں جو میں نے اژدہے والی بات کی. ابھی وہ واقعہ چھوڑ رہا ہوں، حیدر والی بات ذرا چھوڑ رہا ہوں. آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ، شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں علی ابن ابی طالب ہے، بیٹا ہے. اور اب چلی ہے کعبے کی طرف. کعبے کی طرف چلی ہے اور دیوار جب 13 رجب آنے والی ہے، ابھی 3 دن پہلے حمل سے 3 دن وضع حمل سے 3 دن پہلے جناب فاطمہ بنت اسد چلی گئی. دروازے سے داخل نہیں ہوئی کہ کوئی کہہ دے کہ بھائی چابی کی ایک اور ڈپلیکیٹ ان کے پاس تھی، اس لیے کہ قبیلہ بنی ہاشم کے پاس رکھوالی تھی نا کھانے کا باغی. تو کہا کہ ہو سکتا ہے بھائی کوئی کہہ دے کہ بھائی چابی تو ان کے پاس ہی رہا کرتی تھی، تو دے دی ہوگی ابو طالب نے اپنی زوجہ محترمہ کو، بھائی چلی جاؤ وضع حمل کے لیے کعبے میں. نہیں، کعبے کی دیوار جس جگہ پر اس وقت دروازہ ہے اس کے پیچھے والی دیوار، رکن یمانی والی دیوار، اس طرف جناب فاطمہ بنت اسد بڑھی. اور کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں، اطراف میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ذرا سا منظر کشی کر رہا ہوں. اب کسی کو ظاہر ہے کہ میں بات بیان نہیں کر رہا، میں تو منظر کشی کر رہا ہوں. اب جناب فاطمہ بنت اسد قریب گئی. سارے لوگ بیٹھے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے لوگ، سردار محمد کے دین پر ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، محمد کے دین پر ایمان نہیں لائے. خاتون حمل سے ہے اور کعبے کی طرف بڑھ رہی ہے. اب سب دیکھ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا. بھائی ایک خاتون جو حمل سے ہے وہ کعبے کی طرف بڑھ رہی ہے اور اچانک دیوار میں شگاف پیدا ہونا شروع ہوئی. ایمان سے بتائیے گا، اللہ نہ کرے خیر یہاں تو دیوار نہیں ہے، لیکن اگر میرے پیچھے دیوار ہو اور وہ پھٹنا شروع ہو جائے، باعمل مومنین جائیں یا نہ جائیں میں پہلے چلا جاؤں گا کہ بھائی دیوار گرنے والی ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی، دیوار میں شگاف پیدا ہو رہا ہے، پھٹ رہی ہے دیوار، تو تقاضا بشریت یہ ہے کہ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں. عقل بھی یہی کہتی ہے کہ پیچھے ہٹا جائے، لیکن فاطمہ بنت اسد پیچھے نہیں ہٹی. بتانا یہ تھا کہ فرار کی ماں نہیں ہوں کہ پیچھے ہٹوں گی. شگاف پیدا ہوا، اتنا در کھل گیا کہ جناب فاطمہ اندر داخل ہوئی اور دیوار برابر ہو گئی. اب جو اطراف میں بیٹھے تھے بڑے پریشان ہوئے. کئی ایک چابیوں کو آزمایا لیکن دروازہ جو تھا وہ نہیں. وہی دیوار تو کھول نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے. دروازے کو چیک کیا تو کھلا نہیں. جا کے جناب ابو طالب سے بیان کیا، آپ کو معلوم ہے آپ کی زوجہ اندر چلی گئی ہے، اندر بند ہو گئی ہے. کہا زوجہ میری ہے، گھر اللہ کا ہے، پریشان تم کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ زوجہ میری ہے، گھر اللہ کا ہے، پریشان تم کیوں ہو رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو. اور اب علی کی ولادت ہوئی. کہیں پر مجھے تاریخ میں میں ابھی ہوں نا 4-5 دن 6 دن 8 دن ہوں، تو کہیں پر تاریخ میں مجھے 2 واقعات کے بعد یہ دکھلا دیجئے گا. میں نے عرض کیا نا امامت بچپنے میں بھی امامت ہوتی ہے. میں اپنے موضوع پہ استق ہوں، اپنی بات پر قائم ہوں، لیکن مجمع میں سے اور جہاں تک یہ بات جا رہی ہے کوئی یہ دکھا دے کہ ولادت علی کے بعد خانہ کعبہ کی زمین کو آج تک پاک کیا گیا ہو، اور شہادت علی کے بعد جب ضربت لگی اور خون بہا تو مسجد کوفہ کو پاک کیا گیا ہو، جس کے خون کی یہ طہارت ہے. بھائی علی کی ولادت، بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس جگہ کو پاک کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ تو نہیں سمجھا سکتا میں آپ کو. علی کی ولادت کے بعد کعبے کو پاک نہیں کیا گیا. اچھا اب جناب فاطمہ بنت اسد نے گہوارے میں بچہ ہے،
3 دن تک آنکھ نہیں کھولی. رسول اللہ آئے, کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچے کے مسئلے دو ہیں. بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے, بچے نے گریہ نہیں کیا ہے. اچھا بچہ جو ہے وہ روتا ہے نا, پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے, کیوں؟ رونا زندگی کی علامت ہے, رونا زندگی کی علامت ہے, گریہ زندگی کی علامت ہے. میں کہیں اور بات پہنچانا چاہ رہا ہوں, گریہ زندگی کی علامت ہے. اور اگر بچہ روتا نہیں ہے تو مار کے رلایا جاتا ہے تاکہ روئے اور پتہ چلے کہ زندہ ہے. ہم بھی سال کا آغاز گریہ سے کرتے ہیں, زندہ قومیں ہیں, حسین کا غم مناتے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ بچہ رویا نہیں ہے اور بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے. جیسے ہی رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو اپنے آغوش میں لیا, فوراً مولا کائنات نے آنکھوں کو کھولا اور دیدار رسول خدا کیا, چہرے انور کی زیارت کی رسول خدا کی. رسول اللہ نے ایک جملہ کہا, یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. اے علی تو نے اپنی نظر کو مجھ سے مخصوص رکھا, میں نے اپنے علم کو تجھ سے مخصوص رکھا. اب کسی کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو علی کے پاس جائے گا. بعد نبی یہ پریشان نہ ہونا کہ اس سوال کا جواب کہاں ملے گا. رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا میرا علم ہوگا, وارث علی ہوگا. علم میرا ہوگا, وارث علی ہوگا. کہ یا علی کچھ سنائیے, اور اب زبان پہ علی بول رہے, 3 دن کا علی ہے بول رہا ہے. اچھا بھائی جب جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا نا کہ یہ رو نہیں رہا, تو رسول خدا نے کہا, بس میں ایک جملہ تمام کر کے, کہ رسول خدا نے کہا کہ یہ بچہ رونے والا نہیں ہے, یہ بچہ رلانے والا ہے. حضرت گرامی انشاءاللہ ہماری مجلس کے بعد بھی باجماعت نماز کا انعقاد کیا گیا ہے, اور اگرچہ کہ میری جو نماز 10 دن کا حساب دیکھا جائے تو پہلی محرم کو آیا ہوں تو اس حساب سے قصر ہے, لیکن یہ کہ میں دوسری پہ ختم کر دوں گا اور باقی افراد تیسری اور چوتھی کے لیے کھڑے ہو جائیں. مغرب تو ظاہر ہے کہ پوری پڑھی جائے گی, باجماعت نماز کا اہتمام ہے, اور جو افراد شریک ہونا چاہیں یقیناً وہ شریک ہوں. نماز کو ہرگز فراموش نہ کرے اور اس کو عادت بنا لیں. بہت زیادہ نہیں تو کچھ وقت آپ اپنا نکالیں زندگی سے, وقت سے, پوری روٹین سے, کہ آپ تھوڑا سا وقت نماز کو دیں. بعض احباب یوں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں نوافل بھی پڑھنی پڑتی ہے, ہمیں یہ بھی پڑھنا پڑتا ہے, تسبیح بھی پڑھنی پڑتی ہے. یہ کچھ واجب اللہ نے رکھا نہیں ہے. اللہ نے چاہا تھا کہ فجر 2 پڑھ لو, ظہر 4 پڑھ لو, عصر 4 پڑھ لو, مغرب 3 پڑھ لو, عشاء 4 پڑھ لو. یہ واجب تھی نماز, یہ ضروری نماز اتنی تھی. اتنی نماز کے لیے آپ وقت نکالیے, اللہ کے لیے تھوڑا وقت نکالیے, پھر اللہ انشاءاللہ یہ جب آپ وقت نکالیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں ہوں گی. آپ اللہ کے لیے وقت نہیں نکال رہے, پھر توقع یہ ہے کہ اللہ رزق بھی دے, اللہ صاحب اولاد بھی کرے, اللہ جو ہے وہ گھر میں برکت بھی رکھے, لیکن پروردگار سے رابطہ نہیں ہے. حضرت گرامی رابطہ پروردگار سے ہونا چاہیے. میں آ جاتا ہوں اپنے موضوع پر اور اس کو تمام کرتا ہوں, تو سنیے گا. ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا, کہا یا علی کچھ سناؤ. کہا یا رسول اللہ کیا سناؤ. 3 دن کا بچہ ہے, کہہ رہا ہے کہ کہا یا رسول اللہ کیا سناؤ. کہیے تو توریت, کہیے تو زبور, کہیے تو انجیل, اور کہیے تو قرآن. اور قرآن ابھی تو نازل نہیں ہوا تھا, قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا تھا. توریت بھی سنائی, زبور بھی کچھ سنائی, انجیل بھی کچھ سنائی, اور قرآن کی سورہ مومنون کی 10 آیتیں 11 آیتیں سنائی. پہلی آیت ہے قد افلاح المؤمنون, فلاح پا گئے مومن. یہ آیت ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے, علی سنا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا امام جو لوح محفوظ سے قرآن پڑھ کے گہوارے میں سنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور کوئی کہے کہ نہیں بھائی واقعہ من گڑت ہے,
یہ کوئی علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسا کیسے ممکن ہے، گہوارے کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ بھائی جائیے عیسیٰ کو دیکھیے، جناب عیسیٰ ہاتھ میں ہے، جناب مریم کی آغوش میں ہے، اور جیسے ہی جناب مریم اندر داخل ہوئی، قصبے میں داخل ہوئی، سوال کیا یہودیوں نے، یا مریم ماں کانا ابو کی براسون ولا امو کی بقیہ، اے مریم نہ آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ آپ کی ماں بغاوت کرنے والی تھی، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ بھائی جناب مریم کے یہاں تو بچہ بغیر شوہر کے ہوا تھا نا، کہا یہ بچہ کہاں سے لے آگئی؟ فَأَشَارَةً إِلَيْهِ، اشارہ کیا بچے کی جانب، جناب عیسیٰ ابھی 3 دن کے ہیں، اور گہوارے کا بچہ بول اٹھا، مریم کے ہاتھوں پر ہے، اور عیسیٰ بول اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب عطا کی، اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ 3 دن کا عیسیٰ بولے تو تعجب نہیں ہوتا، علی قرآن سنائے تو تعجب ہو جائے۔ لہذا یہ تصور کیجئے، یہ سمجھیے اس بات کو کہ علی ابن ابی طالب کی ذات بہت مختلف ہے۔ بس میں وہ واقعہ تمام کر دوں جو میں نے واقعہ شروع کیا تھا کہ حیدر نام کیسے پڑھا۔ اب لے کر آئی جناب فاطمہ بنت اسد گہوارے میں رکھا، مکے میں اژدہا گھوم رہا تھا، اور اس اژدہے کے بارے میں بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ اژدہا کسی کو ڈس لے تو اس کا نسب ٹھیک نہیں ہے، اور ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ علی کو اگر ڈسے نا، علی کو اگر ڈسے تو ہم کہہ دیں کہ ابو طالب نعوذ باللہ من ذالک، یا ان کے ولادت ٹھیک نہیں ہوئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں نہیں تھی۔ میں نے بتایا حیدر کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کی للکار سے لوگ کانپے، جس کی چیخ سے لوگ ڈر جائیں، حیدر کی گراہٹ سے لوگ ڈر جائیں، ویسا شیر، وہ شیر جلی کو حیدر بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد موجود نہیں تھی، اژدہا آتے آتے گہوارے علی میں آیا، مولا کائنات نے اپنی 2 ننھی انگلیوں سے اژدہے کے منہ کے اندر ڈال کے اس کو چیر دیا۔ جس کے گہوارے کا یہ عالم ہو تو پھر جنگیں بھی وہی فتح کرے گا، قلعے بھی وہی فتح کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے دیکھا تو کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ حیدر ہے۔ یہی بات تو مرحب کو کہی تھی، مرحب کو جب پچھاڑا تھا تو مرحب سے یہی بات تو کہی تھی، کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں وہ ہوں جس سے گدھے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ذات، یہ ہے امام جس کا بچپن یہ ہے۔ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے۔ علی کی بیٹی کا یہ اختیار تو دیکھو، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے۔ بزرگ گرامی، فرش عزا پر آپ آ گئے۔ پہلا فرش عزا جناب زینب نے بچھوایا۔ آج مجھے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، سن لیجئے گا، توجہ اس جانب رکھیے گا۔ آج مجھے اس شہید کا ذکر کرنا ہے کہ جو حسین ابن علی کو کربلا میں روکنے کی وجہ بنا۔ 2 محرم کو مولا حسین کربلا میں وارد ہوئے، 2 محرم کو آقا حسین کربلا میں وارد ہوئے، اور وارد ہونے کے بعد جیسے ہی ابھی اس جگہ پر آئے تو آنے کے بعد حر نے 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین کا راستہ روک لیا۔ حر ابن یزید رہائی، یہ راستہ روکنے سے پہلے امام جب اس سرزمین پر وارد ہوئے تو
تو وہ کیا بات تھی، 2-4 جملے سنیے گا تمہید المصائب کے، اور پھر میں مسائل پیش کروں گا آپ کی خدمت۔ جیسے ہی کربلا میں آئے نا تو جناب زینب کہتی ہے بھیا یہ کیسی سرزمین ہے، یہاں پہ آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، میرا دل مچل رہا ہے، بھیا کیا ہم اس سرزمین سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ امام حسین نے کہا بہن زینب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں پانی مل رہا ہے، چونکہ فرات قریب تھی اور پانی میسر تھا، لہذا ارادہ یہ کیا تھا کہ کچھ دیر یہاں قیام کریں گے پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ مولا نے جناب حضرت عباس سے کہا کہ عباس قریے والوں کو، قصبے والوں کو آپ تحمل سے سنیے گا، مسائل کو ذرا سے ابتدا میں کچھ باتیں کر کے میں منزل مسائل پر بس کچھ تمہیدی گفتگو کرنا یہ ضروری ہے۔ تاریخ امام حسین بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین والد ہوئے اور کہا عباس بستی والوں کو، قریے والوں کو بلا کر لے آؤ۔ قریے والے آئے، بھائی پوچھنا تو تھا نا کہ کس کی زمین ہے، ہم یہاں پر اگر رکنا چاہیں تو کتنے دن رک سکتے ہیں۔ قریے والے، قصبے والے آئے اور بنی اسد، قبیلہ بنی اسد کی وہ سرزمین تھی۔ امام نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے۔ ایک نے کہا کہ یہ نینوا ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ شط الفرات ہے۔ امام نے کہا کہ کوئی پرانا نام بتا دو، تو کچھ اور بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اس کا ایک قدیم نام غازریہ بھی بیان کیا جاتا ہے، غازریہ۔ امام نے کہا اور کوئی قدیم نام، نینوا، شط الفرات، غازریہ، کوئی اور نام بھی ہے اس کا؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ یہ نبیوں کے کرب و بلا کی زمین رہی ہے، پریشانی کی سرزمین رہی ہے، لہذا اس سرزمین کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ امام نے کہا عباس آپ خیمے نصب کیجئے، اور پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب عباس نے خیموں کو نصب کیا اور امام نے پانی کی سبیل کی۔ ہور کا قبیلہ اچانک آ گیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا کہ حسین ابن علی کا کاروان کہاں ہے۔ 1000 کا لشکر ہور لے کر آئے تھے، اور جب دیکھا کہ یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، امام نے نماز جماعت کو قائم کیا، تو امام نے کہا کہ ہور تو یزیدی فوج کی طرف سے، میں بیعت نہیں کرنے والا، نماز اپنی پڑھے گا، نماز کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں آقا، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز اپنی پڑھوں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ امام نے نماز کا اہتمام کیا، ہور نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ لی، جیسے ہی حسین ابھی گھوڑے پر سوار ہوئے تو ہور نے امام حسین کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا کہ اے حسین یہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام نے کہا سقلت کا امو کا یا ہور، اے ہور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ جیسے ہی سننا تھا کہا کہ مگر میں آپ کی ماں کا احترام کرتا ہوں، بغیر وضو اس کا نام نہیں لیتا۔ بس ایک مرتبہ اذان گرامی میں مختصر کر کے بات سمیٹنا چاہتا ہوں، سنیے گا ایک مرتبہ۔ جب شب عاشور آئی نا اور امام نے ایک رات کی مہلت مانگی، تو ہور اپنے خیمے میں ٹہل رہے تھے۔ عمر سعد نے کہا
ہور اتنا پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا تو ڈر گیا 72 سے؟ اب ہور نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو نہیں لیتا. ہور نے پڑھی تھی حسین ابن علی کے پیچھے نماز. ہور کہنے لگا اے عمر صاحب کل کیا واقعی جنگ ہوگی؟ کہاں کل جنگ ہوگی؟ حسین نے بیعت تو نہیں کی ہے. کہا تو 72 سے ڈر رہا ہے؟ کہا 72 سے نہیں ڈر رہا، حسین کی ماں سے ڈر رہا ہوں، رسول خدا سے ڈر رہا ہوں. ایک طرف مجھے رسول اللہ نظر آ رہے ہیں اور ایک طرف جہنم نظر آ رہی ہے. کہا کیا سوچ رہا ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ ہم کہیں غلط تو نہیں ہیں. کہا تو پاگل ہے، تجھے اتنی بڑی حکومت ملے گی. بس ہور نے پوری رات ٹہلتے ٹہلتے گزاری اور اس کے بعد کہا غلام سے اور بیٹے سے، بیٹا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آقا حسین سے معافی مانگوں گا. بس ایک مرتبہ ہور نے اپنے غلام سے کہا اور اپنے بیٹے سے کہا ایسا کرو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میرے ہاتھوں کو میری پشت سے باندھ دو اور مجھے حسین ابن علی کا خیمہ دکھا دو. بس آنکھوں پہ پٹی کا بندھنا تھا، ہاتھوں کا پیچھے بندھنا تھا. اور معافی کے لیے چلے تو ایک مرتبہ بیٹا کہنے لگا ارے اکیلے کہاں جا رہے ہیں، میں بھی ساتھ چلوں گا. غلام کہنے لگا کہاں اکیلے جاتے ہیں، میں بھی ساتھ چلوں گا. بس اب یہ تینوں ساتھ چلے. دور حسین ابن علی نے دیکھا اور عباس ابن علی نے دیکھا کہ کوئی 3 افراد مہمان آ رہے ہیں. امام حسین نے کہا عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، استقبال کیجئے گا. امام کے پاس جیسے ہی ہو رہا آیا نا، ہور نے سوال کیا مولا حلی بن توبہ، مولا کیا میرے لئے کوئی توبہ ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین کہنے لگے ہور آپ کے لئے توبہ ہے، میری ماں نے بھی مجھے آپ کو بخشا، میرے نانا نے بھی آپ کو بخشا، لیکن ہور مہمان جب آتا ہے جو سنیے گا دل چیر جائے گا. ایک مرتبہ امام حسین کہنے لگے ہور جب مہمان آتا ہے نا تو مہمان کو سب سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے کہ ہور میں آپ کو پانی پلا سکوں. ہور کہنے لگے مولا آپ کے بچوں کی پیاس کا سبب میں بنا ہوں. اور ایک مرتبہ جناب زینب سے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کہا اے شہزادی زینب مجھے معاف کیجئے گا. جناب زینب نے معاف کیا. بس صبح عاشور آئی، ہور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا پہلے تو جنگ پہ چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو باپ مارا جائے، ایمان پلٹ جائے تو دوبارہ وہاں چلا جائے. بیٹا جیسے ہی آواز دے کر کہنے لگا بابا مدد کو آئیے گا. ہور نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جوان کے لاشے پر پہنچنا چاہتے ہیں. جیسے ہی پہنچے دیکھا آقا حسین پہلے سے ہی جوان کے لاشے پر موجود ہے. کہا ہور آپ جائیے، جوان کے لاشے کو گھوڑا نہیں اٹھایا کرتا. کہا نہیں آقا غلام زادے کے بچے کو آپ اٹھا رہے. کہا نہیں میں اٹھاؤں گا اس لیے کہ آپ بوڑھے ہیں اور بیٹا جوان ہے. جائیے آپ جائیے، میں کہوں گا مولا یہ تو ہور کا بچہ ہے، ابھی کچھ دیر بعد علی اکبر گریں گے اور صدا لگائیں گے بابا مدد کو آئیے گا، بابا مدد کو آئیے گا. تب پورا باپ ہوگا کہے گا علی اکبر صدا دے دو، مجھے دکھائی نہیں دیتا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. بار الامت عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین.